الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم ومسجدي آخر مساجد الانبياء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. وقال علیہ الصلاۃ والسلام لو کان بعدی نبی لکان عمر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محبت نال سارے دوست درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جناب صدر محفل حضرت شاہ صاحب، مخدوم محترم حضرت مفتی صاحب، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھراووں، اور اگر میری گفتگو سنتے ہیں پھر میری پردہ نشین غیرت مند میری دھیری اور بہنی، جامع مسجد علی المرتضی اجدہ مقدس اور عظیم پروگرام سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان نال معنون ہے. پروگرام تک کافی دیر تک راسے، لیکن چونکہ میں مریض آدمی آتے ہیں میری گزارش کو پورا کر دیتے کہ میں ابتدا کچھ گالی کر دے. میں خود سوچیں دام کی تقریر کیا آتے ہیں، عنوان کیا ہے. حضرت مفتی صاحب نے مہربانی کی تھی عنوان ہی دسا دیتے تے ترتیب ہی دسا دیتی ہے جو کرنا کیا ہے. تبلیغی جماعت علیہ ایک جملہ دے رہا میں 6 کام ایسے ہیں، 6 باتیں ایسی ہیں ان پر عمل کریں تو پورے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے. میں تبلیغ دے 6 کوئی بڑا مختصر کرتے تمہارے سامنے. اچھا بھائی جماعت بھی آئی ہوئی ہے تو کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے. یہ قوم بڑی عجیب ہے، سارے چینل دیکھتے کی ہے، ٹی ویاں دیکھتی ہے، سارا دن موبائل سنتی ہے، راتوں کو 3 بجے تک موبائل پہ وقت گزرتا ہے، صبح کو 10 بجے تک نیند کرتے ہیں. لیکن جب قرآن سننے کا وقت آتا ہے تو سیول سرے کے جاکو سب اردو سمجھ نہیں آتی، اون ساری جہاں تھی. تو لائق کے سب تعظیم و تقریم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، حضرت مفتی صاحب نے بڑی مختصر بڑی جامع باتیں میرے آپ کے سامنے ارشاد فرمائی. انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بلکہ بڑوں کی تقلید کرتے ہوئے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں کامیاب ہونے کے لیے جیسے تبلیغ والے دوست کہتے ہیں نا 6 باتوں پر عمل کریں تو ساری زندگی پورے دین پہ چلنا آسان، اسی کو سمیٹ کے کہتا ہوں کہ 3 باتوں پر عمل کر لیں تو قیامت کی نجات بھی یقینی ہے اور دنیا میں بھی نجات یقینی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ صحیح کرنا. دوسری چیز ہے جو حضرت نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں انہوں نے بتائیں،
کہ آدمی عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنی نیت درست کرے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنے لگے، جلسہ چونکہ سیرت کا ہے تو اس میں حضور کی سیرت دیکھے کہ محبوب نے اس کام کو کیسے کیا، میں ویسے کروں۔ عقیدہ درست ہو، اللہ کی رضا ہو، حضور کی اتباع ہو، تو دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے۔ عقیدہ درست ہے، اعمال میں کمزوری ہے، کوتاہی ہے، اس کے کرم سے یہ یقین بھی ہو سکتا ہے وہ کرم فرما دے، عیبوں پہ پردے ڈال دے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اللہ عظیم عظمت والی ذات ہے، وہ کسی کو ہلکی پھلکی سی، مسلمان کے لیے تو میں ایک مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ اب جب چھوٹے بچے ہو کے کھیلتے تھے نا مٹی میں، تو سردیوں میں پاؤں سارے نکل سڑ جاتے مٹی کی وجہ سے۔ تو جمعہ کے دن آپ کے ہاں بھی ہوگا، ہمارے ہاں بھی ایسا تھا کہ جب وہ بچوں کو نہلایا جاتا ہے تو اس کے بعد نا کڑھائی میں پانی گرم کرتے، ساتھ ایک کھروڑا سا ہوتا تھا وہ اٹھاتے، یا اس طرح کی سوٹی سے دے دو، وہ اٹھا کر پانی گرم پاؤں میں رکھ کے اس کے اوپر صابن مل کے اس کو صاف کرتے تھے کہ میرا بیٹا آج مسجد میں رب کے گھر میں جا رہا ہے، گندے پاؤں لے کر نہ جائے، صاف ستھرا ہو۔ جنت چونکہ مقدس اور عظیم اور نیک انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی ہے، تو ہم جب یہ لتھڑے ہوئے جائیں گے، وہ اپنے کرم سے معاف فرما دے، اس سے بڑھ کر اس کا احسان کرے۔ اور اگر وہ چاہے گا تو ایسے صفائی کرے گا تاکہ یہ صاف ہو کر جنت میں جائیں، گندے ہو کر جنت میں نہ جائیں۔ لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ دو۔ اسلام کے بنیادی عقیدے تین ہیں، سارے بولو کتنی ہیں؟ اونچی آواز سے کہو۔ تبلیغ والے اسے خاص طور پر یاد کریں گے اس لیے کہ وہ دوسروں کو بتاتے ہیں، آپ بھی سمجھیں۔ سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا نام عقیدہ توحید ہے۔ ابو جہل کا نام آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے، اس نے 60 حج کیے تھے۔ کتنے؟ آپ میں سے کوئی بیٹھا ہے 10 حج والا ہوں گے؟ اس علاقے کے لوگ جاتے ہیں کئی سال رہتے ہیں لیکن حج نہیں کرتے، کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ 60 حج کیے تھے ابو جہل نے۔ قرآن نے اس کی ایک اور فضیلت بیان کی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، بڑی خوبصورت مسجد بھی بنائی، کعبے کی تعمیر کرتا ہے، کعبہ بناتا ہے، بہت بڑی سبیل لگاتا ہے حاجیوں کے۔ ہمارے یہاں بھی سبیلیں لگا لیں تو ہم سمجھتے ہم سیدھے جنت میں گئے، بس اب کوئی کام کرے نہ کرے۔ یہ پانی جو پلا دیا ہے، حالانکہ جس دن روزہ رکھا ہے اس دن پانی پلا رہا ہے۔ تو حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، مسجد کی تعمیر کرتا تھا، 60 حج اس نے کیے تھے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، جنت میں گیا ہے یا جہنم میں؟ سارے کہو کیوں؟ عقیدہ درست ہے۔ کہہ دو عقیدہ۔ اسلام کا بنیادی اور پہلا عقیدہ جس کی ہم نے تصحیح کرنی ہے، جس کو درست کرنا ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور یہی وہ ہے جو 6 نمبر میں بیان ہوتا ہے کہ جی سب سے پہلی چیز کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس میں ہم نے اللہ سے اقرار کیا ہے، اے اللہ تیرے بغیر کوئی حاجت روا، مشکل کشا، روزی رساں ہمارا نہیں۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور جیسے جو طریقہ تیرے نبی نے سکھایا ہے اس پہ عمل کریں گے۔
اس کلمے میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، حضور کی اتباع بھی اور عقیدے کی درستی۔ ابو جہل 60 حج کر کے بھی جہنم میں گیا، لیکن جب عقیدہ درست ہو گیا ہے، علماء بیٹھے ہیں، صحابی نے کلمہ پڑھا، اذان نماز کا وقت نہیں آیا، لڑائی ہو رہی تھی، میدان جہاد میں چلے گئے، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا سب سے قریب ترین جنت کا راستہ اگر کسی نے اختیار کیا ہے تو اس آدمی نے کہ کلمہ پڑھا ہے اور کوئی عمل نہیں کیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہے، شہادت کا جام نوش کر لیا ہے، شہیدوں کی صف میں بھی شمار ہو گیا ہے اور جنتیوں میں بھی چلا گیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی چیز اپنے عقیدے کی درستگی۔ عقائد صحیح کیسے ہوں گے؟ وہ ان علماء کی جوتی کو پہن کر۔ یہاں مولانا بہو کیسا پڑھا جو بھی ہیں، جو یہاں عالم درس قرآن دیتے ہوں فجر کی نماز کے بعد ان کا درس سنا کرو۔ قرآن سے بہتر عقیدے کی اصلاح کی اور کوئی کتاب نہیں، اور اس پر تو اس وقت ہمارے اکابر نے ہم پہ بڑے احسان کر دیے ہیں۔ صوفی عبدالحمید سباتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ الحدیث مولانا عبدالمجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے کئی جلدوں میں بڑی بڑی تفسیریں اور سب سے آسان اور بہت مختصر علامہ تقی عثمانی کا جو ہے آسان ترجمہ القرآن چھپا ہوا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ہو، جیسے تبلیغ والے فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں، اگر اس طریقے سے اس کی تعلیم کرتے رہیں تو سب کا عقیدہ درست ہو جائے۔ اللہ کا قرآن اسلام کا بنیاد ہے۔ دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت ہے۔ عقیدہ رسالت کے متعلق مسلمانوں ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جیسے انسانیت کو وجود بخشا، ایسے ہی سلسلہ نبوت جاری فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں آخری نبی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ وامتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے۔ اب آپ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، تو نیا نبی نہیں آ سکتا، اس لیے حضور نے یوں 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں، یوں بولیے۔ اب ان کو جتنا بھی آپ کھولیں انگلیوں کو، جتنا فاصلہ کریں، اس انگلی کے بعد یہ انگلی تو ہوگی، درمیان میں کوئی اور چیز نہیں آ سکتی۔ حضور کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ رسالت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم۔ تیسرا عقیدہ قیامت ہے، وہ موت سے قیامت کی کیفیات شروع ہوگی۔ ابتدا اس کے آدمی کی موت ہے، یہاں سے چلا جاتا ہے من مات قد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس پر اس کی قیامت قائم ہوگی۔ اب اس میں برزخ کی زندگی ہے، محشر کی زندگی ہے، پلسرات ہے، حساب کتاب ہے، جزا سزا ہے، شفاعت کبریٰ ہے، یہ سب کچھ اگلے جہان کی باتیں ہیں۔ اس پر بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں ایمان رکھنا، یقین کرنا یہ فرض ہے۔ بعض لوگوں نے 2 اور عقیدے گھڑے، تھوڑی سی میں مسئلہ سمجھانے کے لیے آتا ہوں۔ توحید، رسالت، قیامت، لیکن جو اور 2 عقیدے بنائے گئے ان میں سے ایک کا نام ہے امامت اور ایک کا نام ہے عدالت۔ یہ عقیدے نہیں، یہ شب خون ہے عقیدہ ختم نبوت کا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی نبی، نہ کوئی اور نبی، نہ اس پر کوئی وحی، نہ کوئی کتاب۔ انبیاء کی جو خصوصیات اور صفات ہوتی ہیں وہ اور کسی کے اندر نہیں ہے۔
یہ عقیدہ امامت در حقیقت ختم نبوت کے انکار کے لیے ایجاد کیا گیا کہ نبوت تو حضور پہ ختم ہو گئی ہے، لیکن نبی کی طرح اب ایک اور سلسلہ شروع ہوگا جس کو امام کہیں گے۔ جیسے وہ معصوم ہوتا ہے ایسے نبی کی طرح یہ بھی معصوم ہوگا، جیسے وہ مفترض استاد ویسے یہ مفترض استاد، جیسے وہ صاحب وحی ویسے یہ صاحب وحی، جیسے اس کے پاس فرشتہ آتا ہے ایسے ان کے پاس بھی فرشتہ آتا ہے، جیسے ترمیم و تنصیب کا حق نبی وقت کو ہوتا ہے، اسی طریقے سے نبوت تو حضور پہ ختم ہو گئی لیکن امام آتے رہیں گے حتیٰ کہ آخر زمان ایک امام آئے گا اور وہ جیسے دین کو چاہے گا ویسے کرے گا، گویا دین اس کے تابع ہوگا، وہ دین کے تابع نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں مشکل باتیں نہیں کر رہا، اس پر آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں چھوٹی سی۔ ایک آدمی فوت ہو جائے تو ایک آدمی نے کھلے لفظوں میں کہا مر گئے، دوسرا آدمی کہتا وہ سخت لفظ نہیں، بس جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، نبضیں رک گئی ہیں، آنکھیں پتھرا گئی ہیں، وجود کو صحیح سیدھا کر دیا ہے لیکن مرا نہیں۔ صرف وہ لفظ نہیں استعمال کرتا، باقی سب کچھ استعمال کرتا ہے۔ جب لفظ نبی آئے گا تو وہ صاحب وحی ہوگا، نبی آئے گا تو وہ معصوم ہوگا، نبی آئے گا تو وہ جناب والا مأمور من اللہ ہوگا، نبی کا لفظ آئے گا تو وہ مفترض استاد ہوگا۔ لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ نبی تو نہیں مأمور من اللہ ہے، نبی تو نہیں مفترض استاد ہے، نبی تو نہیں صاحب وحی ہے، نبی تو نہیں اس کے اوپر فرشتہ آتا ہے، اس کو احکامات دیکھے جاتا ہے، نبی تو نہیں لیکن نبی کی طرح شریعت کے احکام میں تبدیلی اور ترمیم و تنصیب کا اس کو حق حاصل ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اس نے نبوت کو مانا یا ختم نبوت کا انکار کیا؟ سارے بولو اونچی آواز سے۔ اس لیے یہ عقیدہ انکار ختم نبوت۔ دوسرا عقیدہ عدالت۔ پتہ نہیں خدا کرے میری باتیں صاحب کو سمجھ آ رہی ہوں، میں زیادہ گہرائی والی تقریر نہیں کر رہا، بالکل سادی سی باتیں کر رہا۔ عقیدہ عدالت ان کے ہاں ایک ہے، یہ در حقیقت صحابہ کرام کی اور خلفاء راشدین کی خلافت کے انکار کہ جو آئے انہوں نے انصاف نہیں کیا، حق کھا گئے، ایک ہی لفظ استعمال ہو۔ اس لیے انہوں نے عقیدہ امامہ عدالت بنایا کہ ہم حقوق کی بات کریں گے، اس کا حق تھا اس کو نہیں ملا، اس کا حق تھا اس کو نہیں ملا، اس کی چیز تھی اس کو نہیں ملی، اس پر بحث ہوگی۔ توجہ میری طرف۔ اور وہ سب سے پہلے عدالت کے لفظ میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بحث کی جاتی ہے۔ توجہ سے میری بات کو سمجھیں۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں آپ کس ذوق میں آئے بیٹھے اور آپ کو کیسی بے ذوق باتیں سنائی جا رہی ہیں، لیکن یہ عقیدے کی باتیں ہیں، کام آئیں۔ میں کہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر نے مزاج نبوت کے خلاف زندگی بھر کوئی کام نہیں کیا، اور یہ جو ایک عام لفظ ہے جاہلانہ، صرف بی بی گئی تھی کچھ دیا یا واپس کیا؟ سب کہتے ہیں جی واپس کیا۔ دیکھو جی کتنا ظلم ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا، یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، بی بی گئی تھی، خالی آئی تھی۔ ابو بکر نے ایسا نہیں کیا، یہ تو محمد الرسول اللہ نے خود کیا۔ توجہ سے میری بات کو سمجھے۔ صدیق تو مزاج نبوت میں ڈھلا ہوا تھا، جب نبی نے ایسا کیا تو ابو بکر اس کے خلاف کیسے کر سکتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باندھی آئے،
غلام بھی تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے فضائل اعمال میں مولانا زکریا نے حکایت صحابہ میں بھی یہ واقعہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی نے بی بی فاطمہ کو کہا کہ آپ کے ابا حضور کے پاس آئے ہوئے ہیں، غلام باندھیے، تم چلو، چکی پیستی ہیں، ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، کھانا پکاتی ہیں، مہمانوں کے لیے روٹیاں تیار کرتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے کپڑے جو ہے وہ دھوئیں کی وجہ سے میلے ہو جاتے ہیں، کوئی ایک ایسی عورت آپ کو مل جائے جو آپ کا کام کاج میں ہاتھ بٹائے۔ بی بی نے پہلے کہا میں حوصلہ نہیں رکھتی ابے کے سامنے جا کے کیسے کہوں۔ میں ذرا آپ کو بھی غیرت کا جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو اپنے باپ کے سامنے جا کر نہیں کہتی وہ حاکم وقت کے سامنے جا کے کہتی ہے۔ اس سے بڑا اتہام اور دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ اگلی بات بھی حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بی بی آئی، حضور بیٹھے رہے، بی بی بھی بیٹھی رہی، حضرت علی باہر کھڑے تھے۔ بی بی کو لحاظ آیا کہ میں آقا کے سامنے بات کیسے کروں، اس کے بعد بی بی واپس آ گئی۔ حضرت علی نے کہا کیا ہوا، اور میں مجھے حوصلہ نہیں ہوا کہ میں اپنے والد کے سامنے بات کروں۔ کچھ دیر کے بعد حضور تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیوں آئی تھی؟ کمال حیا والی بیٹی کی کیفیت اب بھی یہ ہے کہ بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یوں سر نیچے جھکا لیا، چپ رہی تو علی بولے۔ کیونکہ علی یقینی بات ہے کہ جرأت اور بہادری اور دلیری ان کی بہت بے مثال تھی، اور یہ ساتھ لے کے گئے تھے، بی بی نہیں گئی تھی۔ حضرت علی نے کہا حضرت میں لے کے آیا تھا، مدعا یہ تھا کہ کوئی خادم دے دیا جائے، کوئی ایسا تعاون ہو جائے کہ بی بی کی یہ ضروریات پوری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مجھے پہلے کیوں کہا، یہ نہیں فرمایا اچھا بہت سارے خادم دو چار دے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹی ہر فرض نماز کے بعد اور عشاء کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات فاطمہ کہلاتی ہیں، ان کو پڑھ لیا کر اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ دم کر دیا کر، رات کو سو جائے کر، سارے دن کی تیری تھکاوٹ بھی اتر جائے گی اور پوری رات تیری عبادت بھی کی جائے گی۔ ایمانداری سے بتاؤ حضور نے کچھ دیا یا خالی بھیجا؟ کیا دیا؟ دنیا کا مال دیا یا آخرت کا اسباب دیا؟ تو صدیق مزاج نبوت کے خلاف کیسے کرتا؟ جب ابو بکر کے پاس یہ بات آئی تو صدیق نے کہا میرا سب کچھ حاضر، جو حکم دے اس کی بھی تعمیل کروں گا، لیکن اس میں جو محبوب کا عمل ہے میں اس سے ایک قدم ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دو عقیدے کھڑے گئے صحابہ پہ تنقید کے لیے اور ختم نبوت کے انکار کے لیے، ورنہ اسلام کے بنیادی عقیدے صرف 3 ہیں اور کوئی عقیدہ نہیں۔ باقی جتنے ایمان مفصل میں ہم عقائد پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ 7 عقیدے ہیں۔ ان 7 کا تعلق ان 3 کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان سے علیحدہ کوئی عقیدہ نہیں۔ اگر فرشتوں کا تذکرہ کریں گے وہ نبوت اور رسالت اور توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نبی رسول کے پاس آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، رسول بتاتے ہیں کہ جبریل آئے، تو یہ عقیدہ رسالت کے تابع ہے۔ تقدیر کا عقیدہ توحید کے تابع ہے۔ قیامت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ قیامت کے حصے میں ہے، اس کے تابع ہے۔ محشر میزان، یہ سارے عقائد ہوئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی عقیدے 3 ہیں، ان میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ توحید میں ہم اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات و عبادات میں کسی کو شریک نہیں۔ سید نور الحسن شاہ بخاری رحمہ اللہ کی
زیارت بھی کی تھی، مجھے یوں سامنے بیٹھ کے ان کی تقریریں سننے کا کئی بار اللہ نے اعزاز بھی بخشا۔ عجیب متکلم، عجیب گفتگو کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ ہم ایسے شرکیہ الفاظ کہہ بیٹھتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے اور اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ گھر میں سو رہے تھے، آنکھ لگی ہوئی تھی، کتا بھونکا، آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ دیوار پر کوئی بندہ بیٹھا ہوا، کوئی یہاں نہیں بیٹھا، بندہ دے دبے جو چور، اس نے چھلانگ ماری، بھاگ کے نکل گیا۔ اب جو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں اگر کتا نہ بھونکتا اور میں نہ اٹھتا آج میں مارا گیا، تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہ توحید کا انکار ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ تو نیند میں تھا، وہی خالق اس کتے کو بھی تو نیند میں سلا سکتا ہے اور سلاتا ہے۔ اس کتے کو جگایا کس نے؟ اس کو بھونکنے کی توفیق کس نے دی؟ اس کی آواز تیرے کان میں کس نے ڈالی؟ تجھے کس نے جگایا؟ پھر تجھ میں حوصلہ کس نے دیا کہ تو نے یہ الفاظ کہے؟ یہ سارا کچھ اللہ کرتا ہے، اور تیرا تصور یہ کتا نہ بھونکتا تو میرا تو گھر لوٹ جاتا۔ توحید بہت نازک ترین عنوان ہے۔ اور اس قسم کے ہم الفاظ یہ کلمات کفریہ ہیں جن کی وجہ سے آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اچانک ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہوا، یار میں اسے کہتا رہا بیٹھ بیٹھ چائے پی، پتہ نہیں کیا بات ہے، اٹھ کے چل پڑا، نہ جاتا تو بچ جاتا۔ بھئی اس کا تو وقت یہی لکھا ہوا تھا، جب رب نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے، اس کا ٹائم متعین ہے، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، وقت متعین ہے، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اسلام کا پہلا عقیدہ ہے توحید، دوسرا رسالت، اسی میں عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اب میں رسالت پر ایک بات ختم نبوت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اگلی دو باتیں آپ کو عرض کروں گا۔ جتنا ٹائم انہوں نے مجھے دیا ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا اسی سے پہلے میں اپنی بات سمجھوں۔ توجہ فرمائیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک یہ سلسلہ نبوت رہا، آپ پر وہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین، سارے نبیوں کے خاتم ہیں، سب کے آخر میں آئے ہیں، اور سب کی نبوتوں پر آپ کی نبوت کی مہر ہے کہ جب تک حضور نے مہر تصدیق ثبت نہیں کی اس وقت تک ان میں سے کوئی نبی نہیں۔ اور اسی کو قرآن پاک کی اس آیت میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ وہ سارے پیغمبر آئے، حضور سب کے آخر میں آئے، اور جب آقا آئے تو آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ ختم نبوت کا معنی انقطاع نبوت نہیں کہ نبوت منقطع ہو گئی۔ اگر یہ معنی کرو کہ نبوت منقطع ہو گئی تو پھر قادیانیوں کو ایک اور فائدہ ملتا ہے۔ دیکھو جی، نبی کا آنا رحمت، اور نبوت رک گئی تو رحمت تو ختم ہو گئی۔ لہذا ضروری ہے کہ کوئی نبی آئے، کیسے ہی آئے سے ہم کہتے ہیں نہیں، ختم نبوت کا معنی انقطاع نبوت نہیں، کمال نبوت، اتمام نبوت ہے۔ جیسے کہ عمارت بناتے ہو، حضور نے خود اپنی مثال دی، فرمایا میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کہ عمارت بنائی جا رہی ہو، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، اللہ نے مجھے وہ آخری اینٹ بنا کے بھیج دیا، اب عمارت مکمل ہو گئی۔ اب اس عمارت مکمل ہونے کے اوپر کوئی چیز ڈالو گے تو وہ اس عمارت کو شکستہ کرنے کے مترادف ہوگا، عمارت تو پوری ہو گئی۔ میرے آنے سے وہ سلسلہ سارا ختم ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کامل دین لے کے آئے ہیں، کامل نبوت لے کے آئے ہیں، کامل شریعت لے کے آئے ہیں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں نا حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہے، تو یہ لفظ تو ایک ہے، اس میں کئی مسائل سمجھ آتے ہیں۔ مثلا میری طرف دیکھیں، کوئی آدمی پوچھے حضرت مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں، تو میں کہوں کہ جی وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سارے بولو۔ لفظ ایک تھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے عقیدے کتنے سمجھ میں آئے۔ نماز پڑھ رہے ہیں کا معنی ہے اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ باوضو ہوں گے، بغیر وضو نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز پڑھ رہے ہیں کا معنی ہے کہ نماز کا وقت ہوگا تب تو وہ پڑھ رہے ہیں، جب وقت نہ ہوتا تو نہ پڑھتے۔ نماز پڑھ رہے ہیں کا معنی یہ ہے کہ ان کا جسم پاک ہوگا، اگر ناپاک ہوتا تو نماز نہ پڑھتے۔ جن کپڑوں سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کپڑے پاک ہیں، یہ نہ ہوتا تو ان کی نماز نہ ہوتی۔ جس جگہ پر پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہوگی، اگر ایسا نہ ہوتا تو نماز نہ ہوتی، اور وہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے۔ یہ اتنے مسئلے ایک لفظ سے نکلا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا کہ باوضو ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صاف کپڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پاک جگہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، جناب نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ کی طرف رخ ہے۔ یہ سارے عقیدے خود بخود سمجھ آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری، تم امتوں میں آخری، ومسجدی آخر مساجد الانبیاء، نبیوں نے جو جو مسجدیں تعمیر کی تھی، جس نے جہاں جہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی تعمیر کی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، اور انبیاء علیہ السلام نے، ابراہیم خلیل نے، لیکن فرمایا جو میری مسجد ہے نبیوں کی مسجدوں میں آخری ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں، اب دنیا کے اندر مسجد نبوی بھی تو حضور آخری نبی ہیں، تو معنی یہ ہوا کہ آپ کی شریعت بھی آخری ہے، آپ کا دین بھی آخری ہے، آپ کی ملت بھی آخری ہے، آپ کی امت بھی آخری ہے، آپ کی جماعت بھی آخری ہے، آپ کا قبلہ بھی آخری ہے۔ جب حضور آخری نبی بن کے آئے ہیں، اب کسی نئے قبلے کی ضرورت نہیں، کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں، کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں، کسی نئے دین کی ضرورت نہیں، کسی نئی وحی کی ضرورت نہیں، حضور پر سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، دنیا نبی نہیں آ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات بڑی آسان سی بتاتا ہوں، حضرت آدم سے انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ عناصر اربع، 4 چیزوں پر سے انسان بنا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ آدم مٹی سے بنے، زمین پر رہے، زمین پہ چلے، زمین پہ کھایا پیا، ہل چلائے، زمین کو آباد کیا۔ انسانیت نے ترقی کی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں کشتی تیار ہوئی۔ اب نبوت بھی اور عروج پہ آئی کہ زمین سے پانی پہ حاوی ہو گئی۔ اس کشتی میں ہر جانوروں کا جوڑا بٹھایا، ہر ایک چیز اس کے اندر بٹھائی، اور اس میں نوح علیہ السلام 6 سال اس طوفان میں رہے۔ اللہ نے پھر اگلا دور بھیجا، ابراہیم علیہ السلام آئے۔ عناصر اربع میں تیسرا عنصر وہ آگ ہے۔ ابراہیم کی نبوت آگ پر تھی، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان آئے، جن کی نبوت ہوا پر چلتی تھی۔ ان کا تخت اڑتا تھا، آپ کے جہاز اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ میرے خیال ہے پوری دنیا کے سارے ہوائی جہاز اکٹھے کر لو، ان سب کو ملاؤ تو سلیمان کا تخت اس سے بھی بڑا تھا، اور وہ ان کے اشارے سے چلتا تھا۔ پھر اللہ نے ایک نبی کو زمین سے اٹھایا اور اوپر لے گئے۔ کن کو؟ حضور پاک کو، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ قرب قیامت میں آئیں گے،
یہ عقیدہ بھی اسلام کے ان عقائد میں ہے جو عقیدہ رسالت کے ساتھ متصف ہے. اگر اس کا انکار کرو گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت ساری باتوں کا انکار ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہیں، قرب قیامت میں اتریں گے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر، اور وہاں سے سیڑھی رکھی جائے گی، انہیں اتارا جائے گا. وہ نماز کا وقت ہوگا اور اس وقت حضرت مہدی علیہ الرضوان وہ حاکم ہوں گے، وہ نماز پڑھائیں. حالانکہ نبی کا شان اونچا ہوتا ہے، نبی کو مصلی پہ آنا چاہیے، لیکن مہدی کھڑا ہو رہا ہے، نبی نہیں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عیسیٰ کے آنے سے محمد کی نبوت کا دور ختم ہو گیا ہے، اس لیے تو اب عیسیٰ آ گیا ہے، مہدی کو پیچھے کر دو. فرمایا یہ نماز تو مہدی پڑھائیں گے، عیسیٰ پیچھے پڑھیں گے، بعد میں بے شک یہ نمازیں پڑھائیں، لیکن اس کو عیسیٰ کے پیچھے، مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ حضور کی نبوت چل رہی ہے، عیسیٰ کی نبوت نہیں. عیسیٰ حضور کی نبوت کے تابع ہو گیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف یہاں تک نہیں، اس سے بھی ایک عجیب بات ہے، وہ بھی ایک مسئلہ ہی ہے، چلو میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نماز حضرت مہدی پڑھائیں گے، عیسیٰ پیچھے کھڑے رہیں گے. مسئلہ یہ ہے جو سمجھانے کا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، امام پڑھا رہا ہوتا ہے، ہم پیچھے چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں، اس لیے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. اگر عیسیٰ آگے کھڑے ہوں مصلی پر اور وہ نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ تو اپنی امت کے نبی تھے اپنے دور میں، اس وقت تو 5 نمازیں بھی نہیں تھیں، اس وقت قرآن بھی نہیں اترا تھا، اور نماز میں قرات فرض ہے. کہہ دو نماز میں قرات، سارے بولو. اس پر سب متفق ہیں کہ جو مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہے، جب امام نے قرات پڑھ لی تو اس کی ہو گئی. جب وہ پڑھتا ہے، سورت پڑھتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو پیچھے چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے، چپ کر کے کھڑے رہیں، ان کی ہو جائے گی. اگر عیسیٰ مصلی پر چلے جاتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ عیسیٰ وہاں کیا پڑھیں گے؟ قرآن تو ان پہ اترا نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ عیسیٰ کیا پڑھتے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے. قرآن انہوں نے نہیں پڑھا، مہدی پڑھا رہے ہیں، انہوں نے پڑھا ہوا ہے، وہ تلاوت کریں گے، یہ پیچھے سنیں گے. یا دوسری نماز ہوگی تو چلو ویسے کھڑے ہو جائیں گے. تو قرب قیامت میں عیسیٰ کی نماز امام کے پیچھے بغیر کچھ پڑھے اگر ہو جاتی ہے، اور یقیناً ہو جائے گی کہ حضور نے فرمایا، تو میری آپ کی نماز بھی امام کے پیچھے کچھ پڑھے بغیر ہو جاتی ہے. مسئلہ یاد ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ نے اپنے محبوب کو اٹھایا، جو میں ختم نبوت پر بات کر رہا ہوں، دیکھیں یہاں سے اٹھا کر 7 آسمانوں کی سیر کرا کے سدرۃ المنتہا پہ پہنچا کے جنت کے سارے مناظر دکھا کے، حتیٰ کہ اس سفر میں آپ نے جہنم کی کیفیات کو بھی ملاحظہ کیا، اور پھر یہ سب کچھ سے آگے بڑھ کر لی مع اللہ وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، میں اللہ کی قربت میں اس جگہ پر جاؤں گا جہاں کوئی نبی نہیں پہنچا، کوئی رسول نہیں پہنچا، ایک میں اور ایک میرا رب. وہ دیتا تھا، میں لیتا تھا، وہ عطا کرتا تھا، میں قبول کرتا تھا. اس کے خزانے میں کبھی نہیں، میرے سینے میں کبھی نہیں. حضور وہاں پہنچے. بات کرنا چاہتا ہوں، سمجھے، یہاں سے لے کر وہاں تک تو یہ حضور کا علاقہ ہے کہ زمین بھی حضور کے احاطہ نبوت میں ہے، آسمان بھی حضور کے احاطہ نبوت میں ہے، 7 آسمان بھی احاطہ نبوت میں ہے، سدرۃ المنتہا بھی احاطہ نبوت میں ہے، جنت بھی جیسی ہو، حتیٰ کہ عرش معلیٰ تک. یہ تو ساری کائنات حضور کے دائرہ نبوت میں ہے. اب کوئی جگہ باقی بچے تو اس کے لیے کوئی آئے، جب کائنات میں کوئی جگہ ہی نہیں بچی، اس لیے محمد کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں. یہ ہے خط.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے. ایک بات اور چھوٹی سی یاد کر، 5 وجوہات کتابوں میں لکھے ہیں جو قادیانیوں کے کفر کے بڑے اہم، کیونکہ اس وقت ہمارے ہاں تو یہی بڑا فتنہ ہے. کتنی وجوہات؟ سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں یہ کافر، 100 سے زائد قرآنی آیات 101 لکھی گئی ہے جن میں حضور کی ختم نبوت کا واضح اعلان ہے. یہ 7 ستمبر ابھی گزرا ہے، کچھ عرصہ پہلے، یہ ستمبر کے آخری دن ہے. 1974 میں ختم نبوت کا فیصلہ ہوا تھا. اس وقت وہ ایک بڑی تحریک چلی تھی، میں اس تحریک کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں. اس میں سب لوگوں کا اپنا اپنا کردار تھا. ذوالفقار علی بھٹو شہید کا اپنا کردار تھا، علامہ شاہ احمد نورانی مرحوم کا اپنا کردار تھا، پروفیسر غفور احمد کا اپنا کردار تھا. وہ کام مختلف لوگوں کے حصے تقسیم کیے گئے تھے، لیکن مرزا سے گفتگو کے لیے مولانا مفتی محمود مرحوم کا انتخاب ہوا تھا. مفتی صاحب مرحوم فرماتے تھے، میں نے خود سامنے، بلکہ میں نے تو ان سے سبق بھی پڑھے حدیث کے مخالف. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت وہ مرزا مردود آیا تھا، اس وقت ان کا ہوتا تھا مرزا ناصر. وہ جب آیا کہنے لگے تو اس نے جو سر پہ پگڑی پہنی ہوئی تھی اور ہاتھ میں عصا تھا اور جبہ اور دستار، تو سارے اسمبلی کے ممبر کہنے لگے مولویوں کا دماغ خراب ہے، دیکھو کیسے ولی کو کافر کہتے ہیں. مفتی صاحب مرحوم فرمانے لگے میں نے رو کر رب سے دعا مانگی، اے اللہ بندوں کے دل تو تیری انگلیوں کے درمیان، تو ہی پھیر سکتا ہے، ان کے قلوب کی حفاظت فرما اور ان کو یہ ختم نبوت کا عقیدہ سکھا. اس سے بڑی بحث چلی لمبی چوڑی قادیانی سے. اس نے کہا کہ یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو بریلوی دیوبندیوں کو، وہ اہل حدیثوں کو اہل حدیث، ان کو یہ فلاں کو وہ ان کو. ایسی کوئی قرآن میں آیت ہے جس میں ہم کافر ہوں تو مومن ہوں؟ مفتی صاحب نے فرمایا ہاں ہے. یہ کہاں ہے؟ تو پہلے پارے کی پہلی آیتیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، آخر تک حضرت نے پڑھی وبالآخرۃ ھم یوقنون تک. فرمایا اللہ نے فرمایا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر اترا اس کو پر بھی ایمان رکھیں، آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھیں، اور اس کو ماننے کے بعد آپ کے بعد کا تذکرہ نہیں، فوراً ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون. محمد تیری نبوت کے بعد وہ قیامت کو مانتے ہیں، کسی اور کو نبی نہ مانتے. یہ دیکھو حضور کی ختم نبوت کا واضح اعلان ہے، اور اس میں اللہ نے یہ واضح اعلان کر دیا. یہ 7 ستمبر کو یہ فیصلہ ہوا تھا، لیکن آپ کے ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ پرانی آیات 100 ہے، 210 حدیثیں ایسی ہیں جس میں ختم نبوت کو کھول کر بیان کیا گیا. ہمارے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کی زیارت بھی کی تھی، اور ایک موقع پر ان کے ساتھ کھانا کھانے کا بھی اللہ نے تعلق تھا، اعزاز بخشا. مفتی صاحب کے کتاب انور شاہ کاشمیری کے کہنے پر انہوں نے لکھی تھی رحمۃ اللہ تعالی، ختم نبوت کامل. میں علماء سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ جیسے فضائل اعمال کی تعلیم ہماری مسجدوں میں ہوتی ہے، ایسے اس ختم نبوت کی تعلیم ایک آیت روزانہ پڑھ دیا کرو، اس کا معنی سمجھا دیا کرو، ایک حدیث پڑھ لیا کرو، اس کا معنی سمجھا دیا کرو. تو 200 سے زائد حدیثیں، 100 سے زائد قرآنی آیات، سال کے 365 دن ہوتے ہیں. اگر 52 جمعے نکال دو، عید کے دن بھی نکال دو، تو باقی دنوں میں ایک ایک آیت یا ایک ایک حدیث روزانہ پڑھی جائے تو پورا سال ختم نبوت کا درس ہوتا ہے. تیسرا، امت کا اجماع اس پر ہے کہ حضور آخری نبی ہے. حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے، ہر چیز میں اختلاف ہوا ہے صحابہ، حتیٰ کہ ابوبکر کی خلافت پر بھی
مہاجرین اور انصار میں اپنی اپنی رائے تھی. یہ علیحدہ بات ہے کہ فیصلہ حضرت ابوبکر کے متعلق امت کا ہو گیا، لیکن رائے مختلف ہوئی. ہر مسئلے میں دو رائے. زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے جب جہاد کا اعلان کیا، سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا امیر المومنین ذرا خیال کریں، حضور کی جدائی کی وجہ سے امت پر بڑا صدمہ ہے. جیسے اسامہ کو روانہ کرنے میں اختلاف کیا، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی عزت کی بات آئی تو ابوبکر صدیق نے کہا میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ ہمارے جسموں کے ٹکڑے ہو جائیں، پرندے اڑتے آئیں اور چیلیں ہمارے گوشت کو نوچ کے لے جائیں، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں، ہمارے گھر اجڑ جائیں، سب کچھ برداشت ہے. محمد کریم کے بعد کوئی دعوی نبوت کرے، اس کو اس دھرتی پہ جینے کا کوئی حق نہیں، یہ برداشت. یہ وہ عقیدہ تھا جو سیدنا صدیق اکبر نے پوری امت کا ایک اجماعی عقیدہ امت کے سپرد کیا. صدیق سے دشمنی کا سبب یہ ہے کہ اس نے تمام باطل عقیدوں کی بےخونی کر دی. چوتھی چیز جو ختم نبوت کی حفاظت کی ہے وہ آپ کا مقدمہ بہاولپور ہے. یہ 1935 سے 9 سال پہلے، یعنی یوں سمجھیے کہ 1926 کی بات ہوگی. بہاولپور کے علاقے میں احمد پور شرقیہ تحصیل ہے، اس کے قصبہ ہے چنی گوٹ، بڑا معروف قصبہ ہے. وہاں چنی گوٹ کے ساتھ ایک بستی مہد ہے. وہاں ایک عالم رہتے تھے مولانا الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ مولانا حبیب اللہ گمانی والے کے پاس بھی پڑھتے رہے. ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. ان کے ایک استاد رہتے تھے لودھرا میں، یہ پڑھنے کے لیے ان کے پاس گئے. استاد کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام عبدالرزاق تھا. استاد نے انہیں کہا کہ میری بیٹی جوان ہے، میں اپنی بیٹی آپ کے عقد میں دے دیتا ہوں تاکہ آنا جانا آسان رہے. اور مولانا کی بیوی فوت ہو گئی تھی تو ان کی ایک بیٹی تھی، اس بیوی سے عائشہ اس کا نام تھا. عائشہ اگر آپ میرے بیٹے کو دے دیں تو ایک دوسرے کے گھر آنے جانے میں سہولت رہے گی، حجاب پردہ نہیں ہوگا تو پریشانی ہوگی. مولانا اس پر راضی ہو گئے. مولانا کی شادی ہو گئی، لیکن اس بچی کا رشتہ تو طے ہو گیا تھا مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی. اس نے جبر کرنا شروع کر دیا کہ جلدی جی میرا وہ رخصتی کرو، میرا حق ہے مجھے دو. مولانا نے سوچا کہ اتنی جلدی کیوں کر رہا ہے. پتہ چلا کہ اس پر قادیانوں نے اپنے ڈورے ڈالے ہیں اور مرزائیوں نے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ اس وقت مرزائی ہو چکا ہے. حضرت نے اسے صاف کہہ دیا میں اپنی بیٹی نہیں دوں گا، قادیانی کافر ہے، میں مسلمان ہوں. یہ دور تھا نہیں اس وقت، تو قادیانیوں کے خلاف تقریر کرنی اتنا مشکل تھی کہ جیسے آج کے کسی حکمران کے خلاف آپ کچھ کہتے. مولانا نے انکار کر دیا، میں رشتہ نہیں دیتا. ان کے خلاف وہ چونکہ بہاولپور کے تھے، وہ عبدالرزاق نہیں آتے، یہ لودھرا کا تھا. تو لودھرا اس وقت بھی ملتان کی تحصیل. وہ ملتان میں مولانا کے خلاف انہوں نے کیس کیا. مولانا یہاں احمد پور شرقیہ کی عدالت میں ان کے خلاف کیس کرتے تھے کہ میں ان کو رشتہ نہیں دینا چاہتا، یہ کافر ہے. آخر وہ سارے فیصلے مولانا کے خلاف ہوتے ہوتے احمد پور شرقیہ سے بہاولپور، اس کو عدالت عالیہ کہتے تھے، جس کو ہم آج کل کی اصطلاح میں سپریم کورٹ کہتے ہیں. اس وقت ریاست تھی، نواب صادق خامس کا دور تھا، تو ان کے زمانے میں وہ حکمران تھے. جب کیس یہاں پر آیا تو یہاں پر مولانا وہ جو تھے الہی بخش صاحب بیچارے اتنے معذور ہو گئے کہ ان کے پاس آنے کا کرایہ نہیں ہوتا تھا. وہ ایک دن پہلے احمد پور سے چلتے، وہاں بستی مہد سے پیدل سفر کر کے دوسرے دن بہاولپور پہنچتے اور آ کر تیسرے دن کیس میں شریک ہوتے.
دین ایسے آسانی سے ہمارے گھروں میں نہیں آیا، یہ ہمارے بڑوں کی اتنی بڑی محنت ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت مولانا علی بھائی صاحب بہت پریشان ہوئے تو ان کو کسی نے کہا کہ نواب صاحب سے اگر کوئی ملاقات کا ذریعہ بن جائے تو مسئلہ آسان ہے۔ ڈیرہ نواب صاحب جاتے ہیں، ڈیرہ ان کا وہاں ہے، وہاں سے بہاولپور آتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سامنے یوں چٹھی لے کر کھڑا ہو جائے تو ان کی عادت ہے گاڑی روکتے ہیں اور بوڑھے آدمی کا خیال کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کوئی کام ہے؟ تو مولانا یوں کھڑے ہو گئے، انہوں نے چٹھی خط جو تھا اس کے سامنے یوں لہرایا تو اس نے گاڑی روک کے پوچھا، ہاں جی مولوی صاحب کیا بات ہے؟ مولانا نے کہا جی ایک آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، وہ میرا مسئلہ نہیں، آپ کی بیٹی نبی کی امت کی خاتون ہے، میری بیٹی ہے، ایسا کیس ہوا ہے، وہ اس سلسلے میں پریشان ہوں، آپ اس کی سماعت کے لیے حکم دیں تاکہ فیصلہ صحیح ہو سکے۔ ملک اکبر خان اس وقت یہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھا بہاول نگر، وہاں سے ان کو بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اس کیس کی سماعت آپ کریں، یہ مذہبی آدمی ہے۔ اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، عدالتیں بڑا کام کر سکتی ہیں اگر کر لیں تو۔ آج یہ جو بےہودہ قوانین پیش ہو رہے ہیں نا، ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ عدالت صحیح معنی میں ہو اور عدالت کا جج اگر غیرت کر لے تو سارا مسئلہ آسان ہے۔ اکبر خان نے کہا بھی پہلے تو اس پر گفتگو کرو نا کہ قادیانی مسلمان ہیں یا کافر ہیں، نکاح کی بات تو بعد میں ہوگی۔ اب دونوں فریقوں کو اکٹھا کیا گیا، دونوں طرف سے چوٹی کے لوگ تھے۔ ادھر ان علماء میں ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا غلام محمد صاحب گھوٹوی جو اس وقت شیخ الجامع تھے یہاں بہاولپور یونیورسٹی میں نواب صاحب کے زمانے میں، یہ جو پرانی عمارت آپ کی یونیورسٹی کے اندر ہے، بلکہ اس زمانے میں اسلامی مشن کے ساتھ اس طرف مولانا نے اس نے جج نے کہا بھی اپنے اپنے دلائل پیش کرنے کے لیے آدمی لے آؤ جو اس پر علمی گفتگو کرے۔ قادیانی بھی اپنے چوٹی کے وکیل لے آئے، اپنے عالم لے آئے، ان کے جو پادری پوپ ہوں گے جو کچھ بھی تھے مربی۔ تو نواب صاحب نے اس وقت یہ بڑی ہمت کی اور مولانا غلام محمد گھوٹوی نے یہاں سے دارالعلوم دیوبند خط لکھا، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں ہوتے تھے، بیمار تھے اور شدید تکلیف تھی۔ یہاں سے باقاعدہ آدمی گئے، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے آئے، ان کے ساتھ مولانا مرتضی حسن چاند پوری، ان کے ساتھ حضرت مولانا ابوالوفا شاہ جہان پوری، ان کے ساتھ بانی پاکستان بزرگوں میں سے حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اکابر اس کیس میں اکٹھے تھے۔ باری باری مقدمے میں بیانات بھی ہوتے تھے، قلم بند کراتے تھے، پھر اس پر بحثیں ہوتی تھیں، پھر جناب ان کا جواب، پھر جواب الجواب۔ یہ مقدمہ کم از کم 3-4 سال چلا۔ اس کا آخری فیصلہ 7 فروری 1935 میں بہاولپور میں یہاں ہوا۔ انور شاہ اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ شاہ صاحب نے فرمایا تھا مجھے یقین ہے کہ حضور کی عزت کی بات ہے، لیکن میرے جانے کے بعد اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے اور فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوگا تو کم از کم وہ مقدمہ میں سن لوں گا، تو بہتر نہ سن سکوں تو میری قبر پر آ کر فیصلہ سنا جانا۔ یہ بحثیں جاہل لوگ کریں کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، میں تو بڑوں کی بات نقل کر رہا ہوں۔ القصہ مولانا محمد صادق آپ کے بہاولپور کے بڑے عالم تھے اور یہاں استاد تھے شیخ الجامع اسلامی یونیورسٹی میں۔ وہ یہاں سے مقدمے کی پوری فائل لے کے گئے، ان کا خاندان اب بھی ہے، ان کے پوتے پوتے اب بھی نوجوان ہیں ماشاءاللہ اور بڑا مذہبی گھرانہ ہے۔ یہ انور شاہ کشمیری کی قبر پر گئے، حضرت مدنی اس وقت استاد تھے، شیخ الحدیث تھے، وہاں ایک عالم تھے مولانا مجاہد الحسینی،
میں نے ان کی زیارت بھی کی تھی، فیصل آباد کے تھے وہ، اس وقت حضرت مدنی کے پاس سبق پڑھ رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ وہ لیل پوری، حضرت مدنی یہ مولوی صاحب آئے ہیں بہاول پور سے، شاہ جی کی قبر پر جانا چاہتے ہیں، تو انہیں لے جا۔ مولانا کہتے میں ساتھ کیا اور حضرت مدنی کا حضرت انور شاہ کی قبر پر جا کر کھڑے ہو کر وہ میں نے پوری فائل پڑھی۔ یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا تو عدالت کے لحاظ سے بھی یہ غیر مسلم ہے، قرآن کی روشنی میں غیر مسلم، حدیث کی روشنی میں غیر مسلم، اجماع امت کی روشنی میں غیر مسلم، عدالت کے آئین کے مطابق بھی غیر مسلم، اور وہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا، اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ یہاں پر نواب صادق کو نہیں بھلایا جا سکتا، جہاں اور لوگوں کی بڑی خدمات تھیں، ان میں سے اس کے دو باتیں بڑی عجیب ہیں، سنانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ نواب صاحب ہر سال گرمی گزارنے کے لیے برطانیہ جاتے تھے، اس زمانے میں یہ ملکہ وکٹوریا ہوتی تھی جس کے نام پہ آپ کی وکٹوریا اسپتال بنا دیا۔ اس وقت ملکہ یہاں آ کے رہتی تھی ڈیرہ نواب میں، وہ جو کیا جی قلعہ ڈیراور ہے نا، وہاں پر وہ محلات ابھی تک موجود ہیں جہاں کے وہ رہتی تھی۔ تو ملکہ نے نواب صاحب کو کہا کہ تمہاری عدالت میں ایک ہمارا کیس چل رہا ہے۔ کیا کہا؟ تمہاری عدالت میں ہمارا کیس۔ ملکہ برطانیہ وکٹوریا جو ہے وہ مسلمان تھی، بولو نا، تو وہ ان کو کہہ رہی ہے ہمارے ہیں، تو بی بی کی زبان سے بھی یہی نکلا کہ یہ تو ہمارے ہیں۔ تو کہا اس کیس کا فیصلہ عدالت سے ختم کرا دو اور ہمارے حق میں فیصلہ کرو۔ پوری رات نواب صاحب روتے رہے، پریشان رہے کہ اس کو کیا جواب دوں۔ دوسرے دن اللہ نے نواب کو حوصلہ دلایا، خدا کی غیبی مدد تھی۔ نواب صاحب نے فرمایا ملکہ تیرے اور میرے معاہدے تجارت اور کام کاج کے ہیں، ایمانیات کے نہیں۔ میں اپنا ایمان تمہیں دینے کے لیے نہیں آیا، کیس عدالت میں ہے، ہمارے حضرات بھی عدالت میں ہیں، وہ بھی عدالت میں ہے، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، جو عدالت فیصلہ کرے گی ہم بھی اسے قبول کریں گے، انہیں بھی قبول کرنا چاہیے۔ ملکہ پریشان ہو گئی، واپس آئے۔ یہاں رات کے وقت ملک اکبر کے دروازے، اکبر خان جج کے دروازے پر نواب صاحب جاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے تھے کیس تو علماء سن رہے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے، نہ میں مولوی ہوں، دلائل وہ پیش کرتے ہیں، لیکن تجھے ایک بات ضرور بتاتا ہوں کہ خیال کرنا مرنے کے بعد قیامت کے دن تو نے بھی حضور کے سامنے جانا ہے، میں نے بھی حضور کے سامنے جانا ہے، مجھے اللہ کے نبی کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریریں ہم نے ایسے جیسے یہ بچہ میرے خیال میں اتنی عمر کا ہوں گا جب میں نے ان کی تقریر سے بھی شاید چھوٹا ہوں۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے آگے جا کے بیٹھتے ہیں، قریب سے بزرگ کو دیکھیں، باتیں سنیں جیسے بچے بیٹھے ہیں۔ مولانا جالندری فرماتے تھے قیامت کے دن کوئی عمل بھی نواب صادق کا نہ ہو، اس کا ملکہ وکٹوریا کو وہ جواب دینا اور ملک اکبر خان جج کو حوصلہ دینا اور اس سے یہ کہنا کہ قیامت کے دن حضور کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، یہ دو کام اس کے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے اللہ اسے جنت کا اعلیٰ مقام عطا کرے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ پانچواں ان کا وجوہ کفر کہہ کے میں ختم کرتا ہوں کہ ٹائم پورا ہو گیا، وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جمہوری نظام ہوتا ہے، بے اکثریت جس کا فیصلہ دے۔ جس وقت ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ، میں بڑے ادب سے نام لیتا ہوں چونکہ اللہ نے اس سے ختم نبوت کا بڑا کام لیا تھا۔ ہمارے ہاں تو بے غیرتوں کا دور ہے نا، پھر ہم لوگ بعد میں کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا یہ اچانک کیسے ہو گیا۔ وہاں ایک بات تھی، کیس چلا، 3 مہینے بحث ہوئی اس پر، تمام علماء، تمام مکاتب فکر، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس قرارداد کو پیش کرنے والے مولانا شاہ منورانی تھے، حزب اختلاف کی طرف سے،
اور بھی کئی لوگوں نے قراردادیں پیش کی، پھر سب نے ایک مشترکہ قرارداد بنائی۔ 7 ستمبر 1974 میں جمہوری نظام کے تحت چلنے والی اسمبلی نے فیصلہ کیا، پاکستان کی اکثریتی عوام کے نمائندوں نے فیصلہ کیا، اور اس وقت اسمبلی میں 150 سے زیادہ نمائندے تھے۔ ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس شخص نے بھٹو اپنا قادیانیوں کی حمایت میں کوئی بات لکھی ہو، سب نے ادھر دیکھ لو تاکہ آپ کی خدا نہ خواستہ موت آ گئی تو آپ گاڑی کو دیکھنے سے رہ جائیں، کیونکہ ہمارے بچوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے اور یہ کرتے ہیں۔ یہ مولوی کو چپ کرانے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ تو بھٹو کے زمانے میں وہ کیس ہوا تھا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی 7 ستمبر 1974۔ اب 74 سے لے کر 2022 ہے، کتنے سال ہو گئے؟ 5 سال۔ 74 سے 2022 تو میں بتا رہا ہوں 22 ہے، 48 سال اس مقدمے کے فیصلے کو ہو گئے کہ اسمبلی نے انہیں کافر قرار دیا۔ بھٹو کے اس کے اوپر دستخط تھے، اللہ اس کے درجے بلند کرے، آمین تو کہو۔ ہمارے اکابر اس پہ لڑے، مفتی محمود مرحوم ساری رات مطالعہ کرتے تھے، رات کے آخری حصے میں سید بن نوری اور مفتی محمود نوافل پڑھتے تھے تو ان کو جا کے اسمبلی میں بحث کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی محنتوں کو قبول کیا۔ 48 سال بتانے شاید 48 سال سے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہیں، لیکن وہ بے غیرت اپنے آپ کو کافر نہیں مانتے۔ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قانون کے بھی غدار ہیں، ملک کے بھی غدار ہیں، اسلام کے بھی غدار ہیں۔ غدار کو اپنی مملکت میں کوئی رہنے کو جگہ نہیں دیتے۔ یہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ان کو برداشت بھی کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائیاں بھی کرتے ہیں، ان کے حق میں فیصلے بھی کروا دیتے ہیں، ان کے حق میں قراردادیں بھی پیش کرا دیتے ہیں۔ اس سے بڑی بے غیرتی اور کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول کرے گا۔